بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سامعین کرام، توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل کا معنی ہے اپنا معاملہ اللہ رب العالمین کو سونپ دینا۔ ایک مومن اپنی پوری زندگی کے اندر توکل کرتا ہے۔ ہمیں اس بات پر پختہ یقین ہے کہ ہمیں رزق اللہ ہی دیتا ہے، اور جو رزق اس نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے وہ بہرحال ہم کو مل کر رہے گا۔ لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم کوشش نہ کریں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں؟ ظاہر ہے کہ ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں، اور اسی کو اسباب اختیار کرنا کہتے ہیں۔ لیکن ایک مومن کی حیثیت سے ہم بھروسہ اسباب پر نہیں کرتے، بلکہ مسبب الاسباب پر کرتے ہیں، جس نے ان اسباب کو پیدا بھی فرمایا ہے، اور ان اسباب میں تاثیر بھی اسی کے حکم سے پیدا ہوتی ہے۔ ہم اگر لاکھ کوشش کر لیں تب بھی ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی اگر وہ نہ چاہے۔ اب اسی معاملے کو کورونا کے سلسلے میں احتیاطی تدابیر پر اپلائی کر لیں۔ اگر ہم اپنی طرف سے اس سے بچنے کی کوشش نہ کریں تو یہ توکل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا صاف ارشاد ہے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ تقدیر میں جو لکھا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، پھر ہم کیوں بچنے کی کوشش کریں؟ تو یاد رکھیں کہ یہ تقدیر پر آدھا ایمان ہوگا، کیونکہ یہ تو صرف نتیجے کے مقدر ہونے پر ایمان ہوا، حالانکہ نتیجہ اور کوشش دونوں تقدیر کا حصہ ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم کورونا سے بچنے کے لیے تدابیر اختیار کریں، اپنی طرف سے پوری کوشش کریں، یہ بات ہم پر فرض ہے۔ اور یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے ایک حدیث کے اندر کہ کوڑھی سے اس طرح بھاگو جیسا کہ تم شیر سے بھاگتے ہو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی کا حصہ وقتی طور پر جمعہ اور جماعت کو موقوف کر دینا ہے اور گھر کے اندر نماز ادا کر لینا ہے۔ مان لیجئے کہ اگر مسجد گرنے والی ہو تو کیا آپ اس کے اندر نماز پڑھیں گے اور اسے توکل کا نام دیں گے؟ بالکل اسی طرح جب ایک جگہ جمع ہونے سے ایک وبا کے پھیلنے کا خطرہ ہے اور لوگوں کی جان جانے کا خطرہ ہے تو اس سلسلے میں بھی احتیاط کرنا یہ ضروری ہے، اور یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ تو کوشش تو کرنا ہے، لیکن توکل یہ ہے کہ ان کوششوں پر ہی پورا بھروسہ نہ ہو اور تکیہ ان کوششوں پر نہ ہو جائے۔ ہمارے دل کا تعلق اللہ رب العالمین ہی سے جڑا رہنا چاہیے۔ لہٰذا دنیاوی شرعی اسباب بھی اختیار کریں۔ دنیاوی اسباب بھی شرعی ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو دین نے ہمیں اسباب بتائے ہیں ان کو بھی اختیار کریں۔ یعنی جو غیر مادی اسباب ہیں ان کو بھی ہمیں اختیار کرنا چاہیے، جس کے اندر سب سے پہلا سبب دعا ہے۔ زیادہ سے زیادہ دعا کریں، ایک عام انداز سے بھی، اور کچھ مخصوص دعائیں بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں۔ مثلا گھر سے نکلنے کی دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ کے نام سے میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اور کوئی طاقت اور کوئی قوت نہیں ہے مگر اللہ ہی کی توفیق سے، اسی کی جانب سے۔ اس دعا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص گھر سے نکلتے وقت اس دعا کو پڑھ لے گا تو اس کو ہدایت دے دی گئی، اس کی کفایت کر لی گئی، اور اس کی حفاظت کی جائے گی۔ یہ حدیث کے اندر وعدہ کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اللہ کے نام سے کہ جس کے نام کے ساتھ
زمین اور آسمان کی کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص صبح میں 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھتا ہے شام تک اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، جو شخص شام میں اس کو 3 بار پڑھتا ہے صبح تک اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اسی طریقے سے دیگر اوراد ہیں، آیت الکرسی کے بارے میں ہے کہ جو رات میں اسے پڑھ کے سوئے اس کی حفاظت کی جاتی ہے شیطان سے، اور آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھنا بھی مسنون ہے۔ آیت الکرسی کو اگر ہم سمجھ کر پڑھیں تو اس کے اندر اللہ رب العالمین کی صفات کا بیان ہے، اس پر غور کرنے سے، ان صفات پر غور کرنے سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، یقین پیدا ہوتا ہے اور توکل میں اضافہ ہوتا ہے۔ دیگر شرعی اسباب جو دنیاوی نہیں ہیں، یعنی مادی نہیں ہیں ہم کہہ سکتے ہیں، ان کو بھی اختیار کیا جانا چاہیے۔ استغفار اور توبہ، استغفار سے جو ہے عذاب ٹلتا ہے، اللہ رب العالمین کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی رحمت کو کھینچ لانے کا ذریعہ ہے استغفار۔ اسی طریقے سے زیادہ سے زیادہ صدقات اور خیرات کرنا، یہ بھی اللہ رب العالمین کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا سبب ہے اور بلاؤں کو ٹالنے کا ذریعہ ہے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنا ایمان اللہ رب العالمین کے اوپر مضبوط رکھیں، اپنا یقین اس کے اوپر مکمل رکھیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور اللہ رب العالمین اگر چاہے تو کوئی ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ اگر ہمیں نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ لہٰذا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے احتیاطی تدابیر اختیار کر لیں تو ہم یہ سمجھنے لگ جائیں کہ اب تو ہمیں کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ نہیں، اگر موت لکھی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے گھر سے کھینچ کر آپ کی موت کی جگہ تک لے جائے گا۔ اور نہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی طرف سے پورے اسباب اختیار کر لیے اور اتفاق سے کسی جگہ ہماری قدرت سے باہر کوئی بد احتیاطی ہو گئی، ہمارے اختیار سے باہر، تو بس اب آپ ڈر جائیں کہ اب تو بس ہو ہی گیا ہمیں کورونا۔ نہیں، اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر آپ کو کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی، اس بات پر یقین رکھیں، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی پہنچانا چاہے تو آپ لاکھ اسباب اختیار کر لیں، وہ چیز آپ کو پہنچ کر رہے گی۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، دراصل یہی توکل ہے، اور یہی بات حدیث میں کہی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا عدوہ۔ علماء بیان کرتے ہیں اس حدیث کا معنی کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، کوئی بیماری اللہ کی مرضی کے بغیر ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ہم اسباب اختیار کریں لیکن توکل اللہ پر کریں، بھروسہ رکھیں اللہ رب العالمین پر، اور اس کی ذات سے زیادہ امید رکھیں، اس سے اپنا تعلق جوڑیں، اس کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو وقت کی اہم ضرورت ہے تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اس ویڈیو میں جو 2 دعائیں میں نے ذکر کی ہیں ان کو انشاءاللہ میں اس ویڈیو کے ساتھ ہی شیئر کر دوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔